اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے مسلسل میں سرکار مولائے کائنات کے خطبات کی توضیح و تشریح کر رہا ہوں، اور شمار کے اعتبار سے خطبہ نمبر 26 کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معمولاً میں صحیح اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ خطبے کا اگر کوئی پس منظر ہے، چاہے وہ سماجی پس منظر ہو، فکری پس منظر ہو، تاریخی پس منظر ہو، تو اسے بیان کیا جائے تاکہ سامعین اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے سرکار مولائے کائنات کے کلمات کی توضیحات کو سنیں تو بہت کچھ ان کے ذہن میں باقی رہ سکتا ہے۔ خطبہ نمبر 26 کے سلسلے میں جو تاریخی پس منظر تھا اس کو میں نے بیان کیا ہے، صرف بات کو مربوط کرنے کے لیے دو چار باتوں کا تذکرہ کروں کہ خطبہ نمبر 26 ایک تاریخی پس منظر رکھ رہا ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور خود سرکار مولائے کائنات نے اپنے اس خطبے میں تاریخ ہی کو بیان بھی کیا ہے۔ یعنی جب سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے ہیں، تو اس وقت اور اس سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی، ان کی مذہبی حالت، فکری حالت، رہن سہن، ان سب باتوں کی طرف سرکار مولائے کائنات نے خطبے میں اشارے فرمائے ہیں۔ یقیناً ہر اعتبار سے بے انتہا پستی کے عالم میں تھا اس وقت کا عرب، اس وقت کے لوگ اور وہاں کے بسنے والے اور رہنے والے بے انتہا انحطاط کے عالم میں تھے، اور پسماندگی تھی ان کی، فکری بھی، سماجی بھی، علمی بھی، اور رہن سہن کے اعتبار سے پسماندہ تھے۔ اور جس طرح کی وہ پسماندگی تھی ان کی طرف مولائے کائنات نے جو اشارے کیے ہیں، یقیناً وہ بے انتہا رسا اشارے ہیں کہ آدمی ان اشاروں کے ذریعے سے، ان تشبیہات کے ذریعے سے، ان حالات کے ذریعے سے ان کی واقعی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً ان کی مذہبی حالت کا بیان کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس اعتبار سے اس قدر پستی میں تھے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے معبود بنا لیا کرتے تھے، خود ہی بنایا، ان کی پرستش کرنے لگے، اور حالات اگر ایسے آ گئے کہ جہاں خود ان کے کھانے کے لیے نہیں رہ گیا، تو اگر کسی کھانے والی چیز سے وہ بت بنائے ہیں، اپنے معبود بنائے ہیں، تو انہی کو کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی مذہبی اعتبار سے ان کا انحطاط یہ تھا، ان کی پستی یہ تھی۔ شاید یہ موقع ہے کہ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھی جائے کہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں جن چیزوں کو رکھا ہے ان میں ایک ذوق عبادت بھی ہے۔
فطرت میں عبادت ہے، یعنی انسان کی فطرت معبود چاہتی ہے جس کے سامنے وہ سر کو جھکائے، اور اسی تلاش میں اور اسی فطرت کے پیچھے انسان جب چلا ہے تو عقل سے کام لینے کے بجائے وہ اپنے خواہشات یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر، جس کے آج کل کے بھی دانشور توجیحات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی وجوہات رہی ہوں، ظاہر میرا موضوع نہیں لیکن اشارتاً کہتے ہوئے کہ جیسے آج کل کے بھی دانشور مفکرین ان باتوں کو سامنے لے کر کے آتے ہیں کہ مذہب کا وجود مثلاً خوف کی وجہ سے ہوا ہے، ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، اس خوف کی بنیاد پر جس سے خوف زدہ ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ مثلا انسان قوت سے، طاقت سے گھبرا جاتا اور قوت اور طاقت کے حوالے ہو جاتا ہے، تو فرض کیجئے اگر پہاڑ کی پرستش کرنے لگے تو اسے وہ مضبوطی دیکھ کر اس کی قوت کے لیے، سورج کی اگر عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، یا اس کے علاوہ اور بھی وہ چیزیں جس میں انسان قوت کا احساس کرتا اور تسلیم کرتا اور مانتا ہے، وہ اس کے سامنے اس نے سر جھکا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اگر سامنے والی نہ ہو تو اس کی ایک شبیہ بنا کر کے، اس کا ایک تصور ذہنی جو ہے اس کو وجود خارجی دے کر کے اس کے سامنے انسان نے سر کو جھکا دیا۔ بہرحال مولا کائنات بعثت کے وقت کے حالات کو ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنی ہاتھوں سے بناتے تو انہی کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، جس کے لیے یقیناً قرآن سے متعلق مسلمان اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جناب حضرت ابراہیم نے اس کے سمجھانے کا ایک طریقہ نکالا، جس کو قرآن نے نقل کیا کہ بتوں کو توڑ کر کے جو بڑا بت تھا اسی کے کاندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا، اور جب حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو گرفت میں لے کر کے پوچھا گیا کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے مسکرا کر کے یہ کہا کہ جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے یہی بڑا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو سب نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو نہیں کچھ کر سکتا۔ بھئی یہی جگہ وہ تھی کہ جہاں نبی نے سمجھایا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو تم اپنے پورے وجود کو اسی کے حوالے کیوں کر رہے ہو۔ ایک بالکل نفسیاتی طریقہ نکالا سمجھانے کے لیے، یعنی اس بت کے بھی توڑنے والے جو سامنے بنا کر رکھا گیا، اور ذہنوں میں بھی جو ایک بت ہے فکری، اس کو بھی توڑنے کا طریقہ آپ نے نکالا۔ انسان بہرحال کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو ایک ذوق عبادت بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ سرکار مولا کائنات ان کی طبیعت اور فکر کو بتاتے ہوئے بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کی طبیعت کس طریقے کی تھی کہ قتل و خون کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، معمولی سے معمولی باتوں پر جنگ شروع کر دینا، اور نہیں کہ صرف شروع کر دینا، برسہا برس تک اس میں ملوث رہنا۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہے اس سلسلے میں جو میں نے اس کے پہلے حصے میں ذکر کیا تھا، یاد دہانی کے طور پر کہتا چلوں، کہ جب نبی کریم نے آخرت کا تصور دیا اور آخرت میں جنت کا تصور دیا اور اس کا اعتقاد و ایمان بتایا، تو کسی نے پوچھا کہ جنت میں کیا وہاں بھی جنگ وغیرہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ امن و سکون کی جگہ، وہاں جنگ وغیرہ کیا۔ تو اتنے جنگ کے عادی ہو چکے، یہ سن کر کے وہ انسان یہ کہتا ہے کہ پھر وہ رہنے کی جگہ جہاں جنگ ہی نہ ہو، لڑنے ہی نہ ہو، تو پھر جگہ تو اس لائق نہیں کہ رہا جائے۔ ہر چیز انسان کے وجود میں بس جاتی کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو اپنے کو انسان ناقص سمجھتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، ایک نقص رہ گیا، ہونا چاہیے۔ اپنے ہو غیر ہوں، خون بہانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مثلاً فکری اعتبار سے اپنی اولاد کو
یا تو زندہ دفن کر دینا، یا رزق کے خوف سے قتل کر دینا، یا والدین کو با اختیار ہونا کہ ہم انہیں بیچ دیں یا قتل کر دیں یا مار دیں یا اسے دفن کر دیں، اختیار ہوتا تھا۔ فکری انحطاط جس وقت سرکار نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائیں، جس وقت آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، مبعوث پر رسالت میں، اس وقت، اور خصوصاً جس وقت تشریف لائیں تب بھی یہی ماحول تھا۔ ان ماحول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب یہ ماحول تھا اور وہاں کے رہنے والے کیسی جگہوں پہ رہنے والے، سخت پتھروں میں، وہ سانپ جو سن نہیں سکتا ہے اس طرح سے زندگی گزارنے والے، یعنی ان کی بے حسی کو بتا رہے ہیں کہ بالکل بے حس، اور پتھروں میں رہنے والا وہ سانپ، اس کا زہر بھی بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ سب تشبیہات ہیں، اشارے ہیں اس وقت کے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ امام نے ان حالات کا تذکرہ کیا، ان حالات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگ ایسے تھے۔ سوچیں کہ سرکار نبی کریم نے صرف اپنی 23 سال کی وہ زندگی جو رسالت کی زندگی ہے، علی اعلان اپنے کو رسول بتا کر کے تبلیغ کی ہے، وہ 13 سال میں آپ نے حیوان کو انسان بنایا۔ اگرچہ آپ سے پہلے کی زندگی، یعنی جو آپ 40 سال تک زندگی گزار چکے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو حکم ہوا رسول ہونے کا، اعلان کرنے کا، اس سے پہلے بھی آپ اپنے کردار، اپنے رفتار سے، چونکہ آپ اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے نبی تھے، بلکہ نبی اس وقت بھی تھے جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اعلان آپ نے 40 سال کے بعد کیا حکم پروردگار عالم سے، ورنہ نبی تھے۔ اپنا آپ کا سارا کام جو ہے وہی ہوتا تھا جس میں لوگوں کے ذہنوں کی تعمیر کی جائے، اور کس طرح سے نبی کریم نے تعمیر کی ہے، اگر اس کی طرف توجہ ہو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ذہنوں کو بنایا ہے کہ لوگ آپ کے کردار ہی سے آپ کو پہچانتے تھے، آپ کی شناخت آپ کا کردار تھا۔ کوئی صادق کہے یا امین کہے، اور انہی دو صفتوں کا عام ہونا بھی معنی رکھتا ہے کہ انہی دو صفتوں کے ماتحت باقی ساری تعریفیں ہیں، باقی ساری خصوصیات ہیں، چاہے جس طرح کی آپ خصوصیت بیان کریں، وہ سب انہی دو صفتوں کے ماتحت ہیں۔ صادق اور امین منوا لیا آپ نے، کہا نہیں تھا کہ میں صادق ہوں یہ میں امین ہوں، وہ کردار پیش کیا کہ آدمی انہیں صادق اور امین کہنے لگا، نام بن گیا، صفت نام کی جگہ اختیار کر گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنا کردار پیش کیا۔ آخر کیوں، کس لیے؟ عزیز بالکل سامنے کی بات ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو پیش کرنا چاہتا اور اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کی راہ پر لایا جائے، تو پہلے خود اس کو عمل کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی اگر وہ کہے تو جس سے کہے وہ کہنے والے کے ماضی کی طرف مڑ کر کے دیکھے تو اس کا کردار بالکل صاف اور اسی کے مطابق دکھائی دے۔ اور اتنا ذہن آپ نے پختہ کر دیا تھا ان کا اپنے عمل سے کہ یہ پوچھنے میں اصلاً جھجک بھی نہیں ہوئی کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے فوج ہے تو کیا مان لو گے؟ یہ ایک ایسی سامنے کی چیز ہے کہ اس میں آدمی مسکرا کے کبھی یہ بھی کچھ ماننے کی اور نہ ماننے کی کیا ہے، پہاڑی ہی تو ہے، مڑ کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم نے اپنے عمل سے لوگوں کے ذہن کو ایسا بنا دیا تھا کہ سب نے یہی بات کہی کہ آپ کہیں گے تو مان لیں گے، آپ کہیں گے تو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ کے کردار میں کہیں سے جھوٹ نہیں ہے۔ جو کہیں گے یعنی اسی کو واقعی ایمان کہتے ہیں کہ جس چیز کو شخص منوانا چاہتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ایسے مان لینا جیسے آدمی کسی چیز کو دیکھ کے مانتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور نبی کریم ایک دیکھی جانے والی چیز کو خالی یہ کہہ کے منوا چاہتے ہیں میں کہوں تو مان لو گے، اس لیے کہ مجھے ابھی بہت ایسی چیزیں منوانی ہیں، ان پر ایمان کی دعوت دینی ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی،
جنت نہیں دیکھا جا سکتا ہے، مثلا جن ملائکہ نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں دیکھی جا سکتی ہے، مگر اس کے ان پر ایمان کی دعوت دینی ہے۔ تو اتنا اعتبار پیدا ہو جائے کردار کا لوگوں پر کہ بات سے زبان سے جو بھی بات نکلے وہ اس پر اعتبار پیدا ہوتا چلا جائے۔ یہ خصوصیات تھیں، لیکن اسی خصوصیات کو سرکار نبی کریم کے شہادت اور یا وفات کے بعد اگر آپ غور کریں تو سرکار نبی کریم جب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو دھیرے دھیرے وہی جاہلیت کے خیالات واپس آنے لگے ہیں۔ سرکار مولا کائنات کا اس خطبے میں اسی رنج کا اظہار ہے۔ خصوصاً یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ مولا کائنات نے جتنے خطبات کہے ہیں اس کی اکثریت آپ کے ظاہری خلافت کے بعد کی ہے، یعنی یوں کہوں کہ 25 سال کی خاموشی کے بعد ہے۔ یہ خطبہ سرکار مولا کائنات کی 25 سال میں وہ جس درد و علم اور رنج سے گزرے ہیں اس کا ایک طرح سے اظہار ہے۔ اگرچہ خطبہ شقیقیہ بھی جی اس کی طرف اشارہ کرتا، لیکن اگر غور کریں تو اس میں بھی اس سے زیادہ شدید انداز میں ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ حالات کو پہلے بیان کیا کیسے حالات تھے، اور اب بیان کر رہے ہیں کہ وہی حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے پلٹ کر کے آ رہے ہیں۔ جاہلیت کے راہ پر معاشرہ جا رہا ہے، روح اسلام کو لوگ بھول رہے ہیں۔ آدمی بن گئے تھے پھر اس کے حد سے نکل رہے ہیں اور وہی جاہلیت کی طرف پلٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ امام اپنے درد کو بیان کر رہے ہیں۔ آئے وہ اس کا تیسرا حصہ میں یعنی 2 حصے کو بیان کر چکا تھا ایک درس میں، اس کا تیسرا حصہ آج کے لیے میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا سا غور کریں کہ سرکار مولا کائنات نے یہ بات کہی، دوسرے حصے میں بات کی تھی کہ میں نے جب حالات کو دیکھا کہ میرا اپنا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے، میری آواز تو کوئی لبیک کہنے والا نہیں دکھائی دے رہا ہے، کوئی حق کو سمجھ نہیں رہا ہے، نبی کریم کی باتوں کو بھلایا جا رہا ہے، نبی کریم نے اپنی حیات میں جانے سے پہلے کیا نہیں کہا اور کیا بتایا ہے ان سب کو اپنے ذہن میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ کہ نبی کریم یوں ہی چلے گئے، کچھ کہا نہیں کہ میرے بعد تم لوگوں کو کرنا کیا ہے۔ یہ بات میں کہہ چکا ہوں، لیکن ہاں صرف اشارتاً کہہ دوں کہ اگر اس کو بھی مان لیں کہ نبی کریم نے بات کہا کہ مماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو مرے اور اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرے تو ان کی موت جاہلیت کی ہوگی۔ یہ خود امام کے پہچان کے بغیر اس جملے پر آدمی غور کرے تو حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ امام تو رہے گا، صرف اسے پہچاننا ہے، امام اور لیڈر بنانا نہیں ہے، امام اور لیڈر کا انتخاب نہیں کرنا ہے، امام اور لیڈر کی خاطر جو ہے جنازے کو چھوڑ کر کے کہیں چلے نہیں جانا ہے، وہاں بیٹھ کر کے اپنا لیڈر اور امام نہیں منتخب کرنا ہے۔ کون ہے فرقہ اسلام میں سے بننے والے فرقے اور مذاہب میں سے کون ایسا فرقہ اور مسلک اور مذہب ہے جو اس حدیث کو نہیں مانتا ہے کہ نبی کریم یہ کہہ کے گئے ہیں کہ من مات ولم یعرف، مر جا اور نہ پہچانا اسے جاتا ہے جو چیز جو ہو ہی نہ اس کے پہچاننے کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ ورنہ نبی کریم یہ کہتے ہیں کہ آدمی مر جائے انتخاب سے پہلے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ میں کچھ کر کے نہیں جا رہا ہوں، تم کو انتخاب کرنا ہوگا اور اتنی جلدی کرنا ہوگا کہ کسی کو موت نہ آئے، خیال کرے کہ میری موت نہ آ جائے۔ وہ پہچاننے کی بات کہہ رہے ہیں، پہچانے کہ ہاں اس لائق ہے، اور یہ خود پہچاننے کی دعوت دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خالی جس کو کہا جائے ماننے کی عادت نہ ڈالے آدمی، یہاں کہہ دیا کہ مان لو، نہیں پہچانے کہ جس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے لیے اس میں اس کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی ہے۔ خالی اگر آدمی اپنے ہاتھ سے بنا کر کے کسی چیز کو کہے کہ اس کو خدا مان لو، بھائی ہم خدا کیوں مان لیں؟ خدا سب سے بڑی قوت اور طاقت کا نام ہوتا ہے، اللہ ہم کیوں اس کو مان لیں؟ معبود اس کو کیوں مان لیں؟ ہم مالک اس کو کیوں مان لیں؟ جو اپنے ہی وجود پر کوئی اختیار نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا
کہ ہمارے بنانے سے تو وجود میں آیا ہے اور ہم اس کو مالک اور خالق اور معبود تسلیم کر لیں. آدمی یہ پہچاننے کا مطلب ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے بھی اپنے کو منوایا نہیں، پہچانوایا ہے. نبی کریم بھی کہتے پہچاننے کی بات ہے، ماننے کی بات نہیں ہے کہ جو جس کو کہے اس کو مان لے. مانتا ہی رہے گا تو جو نہ جانے کتنے منوانے والے لوگ ہوں گے، مانتا رہے نہ جانے کس کے پیچھے جو آدمی چل پڑے گا. حتیٰ کہ یہ بھی مشہور حدیث ہے سرکار نبی کریم کی کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، جس سے اس کا لگا اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. حتیٰ کہ اگر وہ پتھر سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کا انجام اسی پتھر ہی کے ساتھ میں ہوگا. لہٰذا پہچاننا بھی چاہیے آدمی کو کہ میں کس چیز کو مان رہا ہوں، میرا انجام اسی کے ساتھ میں ہونے والا ہے. وہ کیسا ہے، کس طرح کا، کیا اس لائق ہے بھی یا نہیں ہے، مجھ سے صرف منوایا جا رہا ہے، یہ میرے عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں تسلیم کرتی ہے. نبی نے فرمایا کہ پہچاننا ہے. جو بغیر پہچانے مر جائے گا تو چاہے وہ نبی کا دور ہو آج بھی، اگر آدمی بغیر پہچانے ہوئے مر جائے، شناخت نہ ہو، خالی مانتے ہوئے چلا جائے، ماننے کی کوئی حیثیت وغیرہ نہیں ہوتی. ماننے کی طرف کیوں بڑھنا، پہچان خود ہی منوا لیتی ہے. اور حتیٰ کہ پہچان ہو جائے تو آدمی میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے سے بھی منوا سکتا ہے، دوسرے کو بھی اس سے قریب کر سکتا ہے، دوسرے کے دل میں بھی اس چیز کو اتار سکتا ہے اور ذہن میں اتار سکتا ہے. تو حالات کو بیان کیا اور بیان کرتے ہوئے کہ میں دیکھ رہا ہوں 25 سال کی خاموشی میں وہ دیکھ رہے ہیں، دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہیں کہ مجھے ہونا رسول مجھے جو ہے بنا کے گئے ہیں، مجھے ہو تو، بلکہ کئی جگہوں پر کئی خطبوں میں سرکار مولا کائنات نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے خلافت کی کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خلافت جو ہے اصل میں ایک امانت الہی ہے. یہ انسان کے فخر اور عزت اور اونچے ہونے کی دلیل اور وجہ نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ جملہ بھی اگر آدمی ذہن میں رکھے تو بہت حد تک پہچان سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو صلاحیت نہ رکھتا ہو عہدے سے اپنے کو منوا لے. بہت سے دنیا میں ہوتے ہیں، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی عزت، اس کا وقار بڑھتا ہے عہدے سے، جبکہ یہ الہی عہدہ وہ ہے جو پا کر کے آدمی عزیز نہیں ہوتا، بلکہ جو عزیز ہوتا ہے اسے ہی ملنا چاہیے. اللہ کی نگاہ میں عزیز، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صاحب عزت ہو، اسی کو ملتا ہے. نہیں یہ کہ اس عہدے پہ پہنچ کر کے آدمی اپنے کو اپنے لیے فخر کا سبب بنا لے کہ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یا ہم اونچے ہیں، یا ہم وقت کے خلیفہ ہیں، وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں. نہیں، نبی سرکار مولا کائنات نے کبھی لالچ نہیں کیے. کہا یہ ایک امانت الہی ہے، ذمہ داری کا نام ہے. امام کوئی بناتا نہیں ہے، امام اللہ کی طرف سے ہوتا وہ رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے. پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے، اس کو پہچاننا چاہیے. تو مولانا نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ وہی پرانی روش کی طرف پلٹتے جا رہے ہیں اور میرا کوئی ساتھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو پھر میں نے یہ طے کر لیا کہ کم سے کم میں اپنے اہل بیت کو بچا لوں. میرا اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا، تو کم سے کم میں کوئی اس طرح کا اقدام نہ کروں، ورنہ جو میرے اہل بیت ہیں وہ بھی نہیں رہ جائیں گے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. لہٰذا میری فکر ہوئی کہ میں ان کی حفاظت کروں، مجھے بچا لوں. حتیٰ کہ روایت میں کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے 40 آدمی بھی پرعزم مل جاتے، صاحبان عزم مل جاتے، لوجدت 40 ذوی عزم، یہ جملہ ہے کہ اگر میں پا لیتا صاحبان عزم کو جن کی تعداد صرف 40 ہوتی تو میں اٹھ کھڑا ہوتا حقائق کو بتانے کے لیے. ذوی عزم کو ملنا چاہیے، صاحبان عزم ارادہ کو ملنا چاہیے، اگر اتنے بھی نہیں تھے. لہٰذا اپنے اہل بیت کو آپ نے بچانے کی صحیح کر اور کہا کہ میں نے یہی سوچا کہ ان کے خون کو بچا لوں، ان کو ضائع ہونے سے بچا لوں، اور خاموشی آپ نے اختیار کی ہے. اس کے آپ نے تیسرے حصے میں جو آج میرا خطبہ نمبر 26 کا یہ دوسرا حصہ، اس میں خطبے کے تیسرے حصے کو جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تقسیم کیے ہیں ایک دو حصے میں، تو خود سید رضی اللہ علیہ الرحمٰن نے بھی اس حصے کو نقل کیا ہے تو منہا کہہ کر کے، کہ یعنی یہ حصہ بھی اسی خطبے کا ہے، 26 نمبر خطبے ہی کا حصہ ہے. وہ منہا پڑھنا، اس کو غور کیجیے گا اور اس کا توجہ، اس میں پیچھے ایک تاریخ بھی ہے، وہ تاریخ اس لائق ہے کہ اس پر توجہ کی جائے. ومنہا وَلَمْ يُبَاعِ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيهِ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنًا.
نہج البلاغہ کے جتنے شارحین ہیں آپ دیکھ لیں، امام نے اس حصے میں کسی کا نام نہیں لیا ہے، اس حصے میں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ نام ہے، لیکن سارے شارحین نے جب اس کے تاریخی پس منظر کو بیان کیا ہے، اور جس تاریخ طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں اس میں دو نام آتے ہیں، بیعت لینے والا اور بیعت کرنے والا۔ بیعت لینے والے کا نام ہے معاویہ اور بیعت کرنے والے کا نام ہے عمرو بن عاص۔ اور یہ تاریخ ذرا سا دلچسپ بھی ہے، غور بھی کرنا ہے، اور اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو سرکار مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ پچھلی روش پلٹ کر کے آ رہی ہے، کہ جیسے دور بعثت میں اور اس سے پہلے کا جو رویہ تھا، ساری چیز دنیا تھی ان کے سامنے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں تو وہ بھی دنیا کے لیے، کہ یہ مجھ سے خوش رہیں اور میں اس پر غالب آ جاؤں، مثلا صرف ان کے نگاہ میں دنیا کی طرف کیسے پلٹ کر کے آ رہے ہیں۔ جب ابھی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب سرکار مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملتی ہے، اور میں اس واقعے کو شرح نہج البلاغہ ابن الحدید سے پڑھ رہا ہوں، اور شرح نہج البلاغہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے، ناصر مکارم شیرازی نے ابن الحدید سے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب سرکار مولا کائنات جنگ جمل میں فتح یاب ہوتے ہیں، تو جنگ جمل میں فتح یاب ہونے کے بعد آپ کوفہ جاتے ہیں، اور اسی کے بعد آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنا لیا ہے۔ جنگ جمل میں کامیابی ہوئی، اس کے بعد آپ کوفہ آئے ہیں، اور کوفہ آنے کے بعد آپ نے کوفہ ہی کو دارالخلافہ بنا لیا، اور اس کے بعد جب تک آپ کی حیات رہی کوفہ دارالخلافہ رہا۔ اور دارالخلافہ میں مستقر ہونے کے بعد آپ نے کام کیا کہ وہاں سے جریر ابن عبداللہ بجلی کو بھیجا کوفے سے شام، تاکہ وہ جریر ابن عبداللہ جا کر کے معاویہ سے میری بیعت لے، چونکہ قانونی اعتبار سے سرکار مولا کائنات خلیفہ تھے، جو طریقہ اب تک تھا اس اعتبار سے خلیفہ تھے کہ بیعت لی جاتی تھی، اور بیعت ہی زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اسی کو تسلیم کرنے کا سبب و ذریعہ مانا جاتا تھا، چاہے کسی نے کسی کو اپنے ہی طرف سے نامزد بھی کر دیا ہو یہ خلیفہ ہے، مگر اسی وقت وہ خلیفہ ہوتا تھا جب سارے لوگ بیعت کر لیں۔ سرکار مولا کائنات کی تمام تر لوگوں نے بیعت کی۔ جنگ جمل بیعت توڑنے والوں کی وجہ سے ہوئی، تو اس پر غالب ہو جانے کے بعد آپ نے فتح یاب ہونے کے بعد آپ نے جریر ابن عبداللہ کو بھیجا۔ جب معاویہ کو پتہ چلتا ہے کہ بیعت کے لیے بھیجا ہے علی ابن ابی طالب نے جریر ابن عبداللہ کو، تو اس نے اپنے بھائی عتبہ ابن ابی سفیان سے مشورہ لیا کہ میں کروں کیا، اس پر غور کیجیے گا، میں کیا کروں۔ اندر سے وہ راضی نہیں تھا کہ بیعت کروں، لیکن خود خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے، بلکہ اعلان ایک طریقے سے کر دیا ہے، میں کیا کروں، بیعت کر لینا چاہیے ہے اور وقت کا انتظار کریں کہ کیا کریں گے، یا یہ کہ نہیں اعلان بغاوت کا اعلان کر دیا جائے۔ اپنے بھائی عتبہ بن ابی سفیان سے مشورہ لیا۔ عتبہ نے اپنے بھائی معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں، بیعت نہ کرو، اور مدد لینے کے لیے عمرو بن عاص کو دعوت دو۔ وہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، چالاک آدمی ہے، کام کا آدمی ہے، لیکن ایک بات خیال رکھو، وہ تمہارے کام تو آئے گا، بہت ہوشیار بھی ہے، کام آ جائے گا، تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے، مگر یہ یاد رہے کہ وہ تمہارے ماتحت نہیں آ سکتا ہے، تمہاری بات نہیں مان سکتا ہے جب تک کہ تم ایک بھاری بھرکم پیشکش نہیں کرو گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہے کہ مجھے یہ چاہیے، میں تمہارے کام آ جاؤں گا، ورنہ تم پیشکش کرو، تو تمہارا بھائی کی بات مان لی،
یعنی معاویہ نے اپنے بھائی عتبہ کی بات مانی، تسلیم کر لیا اور خط لکھ دیا عمرو بن عاص کو۔ ادھر عمرو بن عاص نے بھی معاویہ کا خط پاتے ہی اپنے 2 بیٹوں سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، میں دعوت کو قبول کروں معاویہ کی، جاؤں شام۔ عمرو بن عاص کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ جو بڑا ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے۔ عبداللہ نے باپ کو سمجھایا کہ آپ اقدام ہرگز نہ کیجیے، ہرگز ایسا نہ کیجیے، نہ جائیے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ کا اقدام صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف جو ہے دوسرے بیٹے نے مشورہ دیا۔ محمد ابن عمرو ابن عاص نے اپنے باپ کو یعنی عمرو کو مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کو قبول کر لینا چاہیے، آپ ضرور بھی ضرور جائیں شام، اپنی بات رکھیں مگر جائیں ضرور۔ باپ نے اپنے اس بیٹے کی بات کو مان لیا اور معاویہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مدینے سے شام پہنچ گیا عمرو بن عاص۔ اور جب عمرو بن عاص معاویہ کے پاس پہنچے تو معاویہ نے ایک بات کہی کہ میں نے تم کو بلایا ہے جہاد کرنے کے لیے، اس شخص کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جس نے نسل رحمی کا خیال کیا، نہ مسلمانوں کا خیال کیا، نعوذ باللہ، کہ سب میں افتراق ڈال دیا ہے، سب کو الگ الگ کر دیا ہے۔ جو اتحاد اور اجتماع تھا اس اتحاد و اجتماع میں جو ہے فرق ڈال دیا ہے، بغاوت کر رکھی، صلہ رحمی کا بھی خیال نہیں کیا ہے۔ میں نے تم کو ان سے جہاد کے لیے بلایا، مدد لینے کے لیے بلایا۔ کئی صفات سے سرکار مولا کائنات کو، یعنی اچھے جو یقیناً نہیں سرکار مولا کائنات میں، ان سے صفتوں سے یاد کر کے یہ کہا کہ میں نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے تم کو بلایا ہے۔ بتاؤ، کر سکتے ہو، میری بیعت کر سکتے ہو اور میرا ساتھ دے سکتے ہو، میری مدد کر سکتے ہو؟ جیسے ہی یہ بات عمرو بن عاص نے سنی تو روایت کے الفاظ میں یہ کہ مسکرا کہا کہ جو کہتے وہ تو سچ نہیں ہے، وہ تو سچ نہیں ہے کہ علی ایسے ہیں، تم علی کے مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ سرکار مولا کائنات کی یہ خصوصیت تھی کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی بہرحال کلمات تعریف کرتے ہی تھا، اس لیے دیکھا ہے جو چیز اور جو سامنے ہے اس کو بات کہے کہ یہ بات تو صحیح نہیں جو تم کہہ رہے ہو، لیکن ہاں میں تمہاری بیعت کر لوں گا اور مدد کروں گا، مگر دو گے کیا؟ مجھے ملے گا کیا؟ اس کا صلہ کیا ملے گا مجھے؟ جیسے یہ اظہار کیا عمرو بن عاص نے، معاویہ نے بات کی، تم خود ہی بتاؤ کیا لوگے، تم خود بتا دو کہ تم اس کا عوض کیا لوگے، اس کا صلہ کیا چاہتے ہو۔ جیسے ہی اتنا اختیار دیا فوراً عمرو بن عاص نے کہا حکومت مصر، مجھے مصر کی حکومت چاہیے۔ ذرا ٹھہر کر یہاں سوچیں ایک مرتبہ، کچھ مانگ سکتے تھے، مدینے کی مانگ سکتے تھے، گورنری 2-3 جگہوں کی مانگ سکتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے، میں افراد کو بنا لوں گا، میں 2-3 جگہوں کے انتظام و انصرام کو جو ہے دیکھ لوں گا اور سنبھال لوں گا۔ مصر کے لیے کیوں؟ اس کے بھی پیچھے ایک تاریخ ہے۔ انسان کسی چیز کو کہتا ہے اور وہ بھی جو عتبہ بن ابی سفیان کی نظر میں انتہائی چالاک اور ہوشیار آدمی ہو، ایسے ہی بخیالی طور سے جو ہے آدمی نہیں مانگ لے گا، سوچ سمجھ کے مانگا۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ دوسرے دور خلافت میں جب حضرت عمر نے اسلامی حدود کو بڑھایا ہے، اسی دور میں عمرو بن عاص کی سربراہی میں اور سپہ سالاری میں مصر فتح ہوا تھا، اور مصر کے فتح ہو جانے کے بعد عمرو بن عاص نے دوسری خلافت کے پورے دور میں وہاں کی گورنری کی تھی، گورنر رہے تھے۔ وہ دیکھا تھا وہاں کے حالات کو، اس کی کیفیت کو، اس کے مال و ملکیت کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کے ساری چیز سے
آگاہ تھا عمرو بن عاص، اتنے دنوں تک گورنر رہ چکے، اور خالی اتنے ہی دن نہیں بلکہ تیسری خلافت میں بھی 4 سال تک مصر کا گورنر عمرو بن عاص رہا ہے۔ حضرت عثمان نے 4 سال کے بعد اس کو معزول کیا ہے، اور پھر وہ مدینے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ تاریخی پس منظر ہے، اور اس تاریخی پس منظر کے سلسلے میں سرکار مولا کائنات اس تاریخی پس منظر کو صرف ایک جملے میں بیان کیا کہ وَلَمْ يُبَاعِ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيهِ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنًا۔ عمرو بن عاص نے معاویہ کی بیعت نہیں کی جب تک کہ شرط نہیں لگا لی کہ مجھے بیعت کی قیمت پہ ملنی چاہیے۔ عزیزو، ایک جملہ رہ گیا اس واقعے میں کہ جب عتبہ اپنے بھائی معاویہ کو سمجھا رہا تھا اور مشورہ دے رہا تھا تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہوشیار اور چالاک آدمی ہے، کام آ جائے گا تمہارے، لیکن یہ کہ دنیا کی قیمت اس کے نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اگر اسے دنیا مل جائے تو اپنا دین بیچ دے گا۔ عزیزو، تاریخ کے جملے کے اعتبار سے بھی سرکار مولا کائنات کے اس خطبے میں یہ اشارہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی روش، جہالت کی روش جو ہے پلٹ کر کے آ رہی ہے، وہی عادات جو ہیں پلٹ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ لوگ جو مسلمان ہوئے تو روح اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا ان کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ جب اس حد تک جو ہے انسان پیچھے جا رہا ہو تو یقیناً علی جیسی ذات کو کتنا درد ہوگا، کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اور کوئی ان حالات پر سرکار مولا کائنات کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی مزاج اس طریقے سے تیزی سے بدلتا جا رہا ہے کہ سبھی اسی میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خون میں وہی تھا، لہذا جیسے ہی حالات تھوڑے سے بنے ہیں ان کے حق میں سب پلٹتے چلے جا رہے ہیں کہ لم یباع حتی شرط ان یؤتیہ علی البیعۃ ثمنا، کہ کسی نے اس نے بیعت نہیں کی معاویہ کی، عمرو بن عاص نے، جب تک کہ شرط نہیں لگا دی ہے کہ مجھے بیعت کی قیمت ملنی چاہیے۔ جب شرط کو معاویہ نے قبول کر لیا تو عمرو بن عاص اتنا چالاک، اتنا ہوشیار کہ خالی بات پر بات نہیں کہی، کسی بات طے ہو گئی، لکھوایا، تحریری شکل میں آئے، تحریر پر دونوں نے دستخط کیے، تحریر کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے بعد جو ہے بیعت کرتا، اور بیعت کرنے کے بعد جو ہے اقدام کے لیے اور معاویہ کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن سرکار مولا کائنات نے اس چند جملے میں جو دوسرا جملہ کہا ہے وہ ایک درد بھی ہے، جو درد جو ہے بد دعا بن کے نکلتی ہے، اور وہ درد کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں فلا ظفرت ید باع و خزیت امانت المبتاع، یہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں جو ہیں ناکام رہے۔ بیعت کرنے والے کا ہاتھ بھی کامیابی سے دو چار نہ ہو، اور جو اپنے کو فروخت کر رہا ہے اس کو بھی خزیان و نقصان نصیب ہو۔ اگر تاریخ پر نگاہ رکھیں آپ تو بہت دنوں تک ان کے یہ معاملہ چلا بھی نہیں ہے، لگ بھگ 4 سال، اور اس 4 سال کے بعد عمرو بن عاص کو موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اپنی طبیعی موت مرتا ہے، اور تاریخ جو کہتی ہے آخری، دیکھیے انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے انسان، اس کے آس پاس بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جو کچھ اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ زبان پہ اگر آ گئے ہیں تو سننے والے بہت سے ہوتے ہیں، وہ بات باہر بھی نکل آتی ہے۔ لہٰذا آخری زمانے کے کلمات میں یہ ہے کہ وہ بہت شرمندہ کہ میں اپنا مقصد نہیں پا سکا، مجھے جو واقعی مقصد ملنا چاہیے تھا میں مقصد نہیں پا سکا۔
حیات نے مجھے فرصت نہیں دی، میں مقصد، حالانکہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو مقصد مل گیا ہے، اگر افسوس ہے تو کہا ہے کہ یقیناً عزیزہ اگر آپ توجہ کریں قرآن کی طرف سے اس کیفیت کو جو ہے، اس کیفیت کو بیان کیا قرآن نے کہ آخری وقت میں انسان پریشان ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے معبود سے بھی کہنے، اگر اس کا ایمان میں ذرا بھی رمق ہوتی تو اپنے معبود سے بھی کہتا ہے کہ پروردگار ہم کو پلٹا دے، رب ارجعون، قرآن کے الفاظ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار مجھے پلٹا دے، مجھ کو واپس کر دے کہ شاید میں وہ کام جو اب تک نہیں کیا تھا، جو رہ گیا، میں اس کو پورا کر لوں، اس لیے کہ اس کے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ جب آدمی عالم نزع میں ہوتا ہے اور موت کو گلے لگا رہا ہوتا ہے تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور جب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اسی کی بنیاد پر وہ افسوس کے کلمات بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو اپنے معبود سے درخواست بھی کر سکتا ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہہ رہا درخواست کرتا ہے آدمی، پروردگارہ پلٹا دے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں، میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے پاس واقعاً کامیابی کے اسباب کیا ہیں، ناکامی کے میرے اسباب کیا ہیں۔ لہٰذا اس نے بھی آخری وقت میں یہی بات کہی تھی، اور امام نے یہ بات اپنے ان کلمات میں کہا کہ ناکام رہے، اس کو نقصان رہے، اور نقصان کے بعد جب موت کے وقت اس نے کہی عمرو بن عاص نے۔ تو اصل میں آخرت کا سودا تو ہوا ہی نہیں، لہذا گھاٹے میں دونوں ہی رہیں۔ امام تیسرے جملے میں جن کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں ان کو آمادہ تو کر رہے ہیں، تمہیں جنگ کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ شعلہ جنگ جو ہے ظاہر ہے جس نے بیعت ہی کر لی ہے اس لیے کہ ہم معاویہ کی مدد کریں گے، بیعت کرنے سے منع کر دیا، حضرت علی کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے، اور معاویہ کی مدد کریں گے، گویا کہ پورے خلافت جو ہے انہیں دے دیا جائے۔ میں ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ کروں کہ سرکار مولا کائنات نے جو کلمات کہے ہیں جس میں بددعا کا رخ بھی پایا جاتا ہے کہ نہ بیعت لینے والا کامیاب ہوا، عزیزو سوچتے کہ واقعاً کیا بیعت جس نے لی وہ کامیاب ہوا؟ اگر دیکھا تو نہیں، اسی سلسلے میں خلافت رسول آگے بڑھ کر کے ملوکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بادشاہت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل اور سلطنت میں تبدیل ہو جانے کے بعد کیسے کیسے لوگ اللہ اور رسول کے نام پر، رسول کی نیابت اور خلافت میں کے نام پر جو ہے تخت پر بیٹھے ہیں، اور کیسے کیسے ان کے کردار ہیں۔ یزید کا نام زبان پہ آتے ہی تھوک دینے کا جی چاہتا ہے آدمی، اور جیسے جیسے اور بھی بعد میں آئے، کیا ایسے لوگ نام بھی لینے کے لائق ہیں، بدنما داغ ہیں تاریخ اسلام پہ، کہ وہ رہے اور رہ کر کے خلافت کو ملوکیت اور سلطنت میں تبدیل کر کے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ دنیا تو اپنی بنائی ہے، نام تو پیدا کیا ہے، ان کو سہارا تھا دین کا اور اسلام کا، اس کو سہارا لے کر کے اپنی دنیا بنائی ہے، اپنے کو مشہور کیا ہے، اپنے گھر بنائے ہیں، اچھے لباس پہنے، اچھے مکان بنائے ہیں، لیکن خود روح اسلام کہاں دکھائی دیتی ہے؟ جو واقعاً انسان کو انسان بناتے وہ کردار کہاں دکھائی دیتا ہے؟ سرکار مولا کائنات نے فرمایا نہ بیعت لینے والا کامیاب، نہ بیعت کرنے والا وہ بھی۔ امام تیسرے جملے میں کہتے ہیں کہ آمادہ ہو جاؤ، فخذوا للحرب احبتها وعدوا لها عدتها، جتنا تیار ہونا چاہیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیوں؟ فقد شب لظاها، اس کے شعلے بلند ہو چکے ہیں، جنگ کے شعلے بہت بلندی تک پہنچ رہے ہیں، طریقے سے جو ہے جنگ کی آگ لگی ہو کہ شعلے بلندی تک دکھائی دے رہے ہیں، تمہیں آمادہ ہو جانا چاہیے، تمہیں اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ الا سناہا، یعنی وہ بلندی تک پہنچ رہے ہیں، لیکن چوتھا جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَىٰ إِلَى النَّصْرِ، لیکن تم میں صبر کا مادہ ہونا چاہیے، تمہیں صابر ہونا چاہیے، اس لیے کہ کامیابی کے لیے اس سے بڑا اور اس سے مفید کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے صبر ہونا چاہیے، صابر ہی جو ہے
انسان کو کامیابی عنایت کرتا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا، لیکن ترجمے کے بعد بہرحال ایک چیز، وقت کم رہ گیا، ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہ تو تاریخ آپ نے پڑھ لیا اور تاریخ میں نے آپ کو سنا دی، پس منظر میں نے بتا دیا اس خطبے کا، لیکن امام نے اپنے دور میں لوگوں کو کے سامنے کھڑے ہو کر کے کوئی کلمہ کہہ رہے ہیں تو ان کلمات سے کچھ نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہم جانیں کہ آخر ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلا، بھئی یہ کہ سامنے کہہ رہے ہیں، حالات بتا رہے نہیں، اس کے جو ہیں کچھ نتائج بھی ہیں۔ میں ان نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں کہوں کم سے کم سرکار مولا کائنات کے اس مختصر سے خطبے میں سے 3 نتائج سامنے آتے ہیں، اور ان 3 نتائج میں سے ایک یہ کہ دنیائے سیاست میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی سیاست میں، دنیاوی جو سیاست ہے جس کو اب سیاست کہا جاتا ہے، جو کہ رذالت ہے، اصل میں سیاست تو نہیں ہے لیکن اب اسی کو سیاست کہا جاتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا اس میں کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جو بھی سیاست کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے بس وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ، کوئی دوستانہ نہیں ہوتا ہے کسی طرح کا۔ اعلان کہتے ہیں کہ بھئی سیاست میں نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا، نہ کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے، یعنی جس وقت جو ان کو مقصد نکالنا ہے تو اسے دوست بنا لیتے ہیں، اور جب مقصد مل جاتا ہے اسے اس کے وجود کو نہیں برداشت کرتے۔ دوست و دشمن نہیں ہوتا، وہ چھوڑ دیجئے کسی سے محبت لگاؤ کا، خون کا رشتہ بھی باقی نہیں رہتا، وہ خون بھی بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ کیا تاریخیں سے بھری پڑی نہیں ہیں؟ بات کافروں کی نہیں ہے، اسی خلافت رسالت کے نام پر جو ہے تخت و تاج پانے والوں نے بھی، جو اپنے کو امیر المومنین کہلوائیں، جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہلوائیں، انہیں کیا اپنے بھائی کا قتل نہیں کیا ہے؟ خالی اس خلافت کو پانے کے لیے، خالی اس جگہ پر آنے کے لیے، چاہے وہ ہارون رشید کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، امین و مامون، کہ ان میں سے خود ان نے اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا اور بھائیوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ اور باقی بھی دوسرے اگر اس طرح کی سیاست کو اور خلافت کو اور سلطنت کو اور تخت کو اور تاج کو دیکھا جائے تو آپ کو تاریخیں بھری پڑی ملیں گی کہ ہاں اس میں باقین کو نہیں دیتا، بھائی کی آنکھ نکلاتا ہے، باپ کو مار دیتا ہے، کوئی رشتہ بالکل خون بالکل سفید ہو جاتا ہے، صرف اپنا فائدہ، اپنی مصلحت اپنا چاہتا ہے انسان۔ ایک یہ کہ انسان اپنے لیے کیا کرتا ہے، اشارہ ہے تاریخ کو بیان کر کے کہ معاویہ نے اپنی بقا کے لیے کیا نہیں کیا، اور اس کو ساتھ دینے والے نے دنیا پانے کے لیے کس چیز کو نہیں بیچا، چاہے معاویہ ہوں چاہے عمرو عاص ہوں، اور اس کے بعد کی تاریخ مسلسل اسلام کے بھی سے بھری پڑی ہے۔ اور دوسری چیز ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یقیناً کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، خون سفید ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ ایک مقولہ بھی مشہور ہے کہ الملک عقیم، سیاست کا کوئی فرزند نہیں ہوتا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، بس سیاسی خود اپنے لیے کر رہا تھا، یعنی کوئی رشتہ نہیں دیکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے دین فروشی، کہ انسان جو ہے اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے دین کی بھی اہمیت نہیں دیتا، اس دنیا کے لیے، اس تخت کے لیے، اس تاج کے لیے، حکومت کے لیے، اگر وہی اسی سے محبت ہو گئی تو دین کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہوتی، دین کو آدمی بیچ دیتا ہے۔ قرآن نے بھی کئی جگہوں پر اشارہ کیا ہے، قرآن میں ذکر آیا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو کتابیں دی ہیں اس امت سے، اس قوم سے یہ کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا، لیکن نہیں، وہ آگے بڑھ کر کے انہیں نے دنیا کی خاطر سے اس کو کوڑیوں میں بیچ دیا ہے، کم قیمت میں بیچ دیا ہے، اور اس پر اللہ نے افسوس کیا اور بتایا کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن واقعاً کیا انہیں نے معمولی دام پہ بھیج دیا ہے؟ نہیں، معمولی دام وام پہ نہیں بیچا ہو چاہے، بلکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین کے مقابلے میں چاہے دنیا مل جائے تو اس دین کے عظمت کے مقابلے میں وہ دنیا معمولی ہے، اس لیے باقی رہنے والی چیز دین ہے، آخرت ہے۔ اس معمولی چیز کے لیے آدمی نے کیا نہیں کر ڈالا۔
تو دوسرا نتیجہ اس کے نکلتا ہے کہ آدمی دنیا سے لگاؤ پیدا کر لیتا ہے تو دین کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اور اس کو دنیا پانے کے لیے دین کو اپنے فروخت کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز بتائی ہے کہ اگر کسی میں صبر ہو تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، بہرحال کامیابی اس کو مل کے رہے گی۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اعلان کیا کہ اگر آدمی ایک صبر کرنے والا کوئی ہو تو 10 پر غالب آ جائے گا۔ صبر میں اس قوت کا نام ہوتا، وہ فتح سے اتنی تیزی قریب لے کے جاتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر ایک صبر کرنے والا تو ایک صبر کرنے والا 10 پر غالب آ جاتا ہے، اور اگر ایمان کمزور بھی ہو، کمزوری کے بعد بھی اعلان کیا کہ کم سے کم کمزوری کے باوجود بھی صبر کرنے والا اگر ایمان کمزور بھی ہے تو ایک ہے تو 2 پر کامیاب آج ہو کے رہے گا، کامیابی 2 پہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا والا ہو جاتا ہے اس کا ایمان اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے، کامیابی کہاں سے؟ وہ تو سب کچھ بیچ سکتا ہے اور بیچ دیتا ہے۔ اس لیے عزیز و ضرورت ہے ہر ایک کو کہ ہم صرف سرکار مولا کائنات کے خطبات کو پڑھیں نہ، بلکہ پڑھ کر کے اس سے نتیجہ بھی اخذ کرنے کی صحیح کریں، کوشش کریں اور اپنی زندگی پر مطابق کریں، اور اسی آئینے میں، امام کے قول کے آئینے میں ماضی کو بھی پرکھیں اور حال کو بھی پرکھیں، ماضی کی بھی برائیوں اور برے سے دور ہو جائیں اور حال کی بھی برائیوں اور برے سے دور رہیں، اور صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یقیناً اللہ مددگار ہوگا اور اسے کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سرکار مولا کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں پر، حکمتوں پر عمل کریں اور واقعاً صرف زبان سے محبت نہ کریں بلکہ عمل سے بھی محبت کرتے جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔